الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا بچھونا اور آسمان کو بنا دیا چھت، اور بلندی سے اتارا تمہارے لیے پانی، فاخرج بہ من الثمرات، اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالا پھلوں میں سے رزق لکم، تمہارے لیے رزق۔ اب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کی، یعنی وہاں تک بندہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی جن کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کہ شکر تو اس اللہ کا ہے کہ جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس اللہ کے ند نہ بناؤ، مقابل نہ بناؤ، یعنی اس نے جو نعمتیں دی ہیں کوئی اور وہ نعمتیں دے ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا میں جن کو تم اس کے برابر بٹھا لیتے ہو، وہ بت تو خیر ایک عارضی چیز ہے نا، اصل میں تو وہ لیڈر ہوتے ہیں، یعنی جو محبت پھر تمہیں اپنے لیڈروں سے ہو جاتی ہے تو وہ اصل میں تو اللہ کا حق ہے، وہ اللہ سے وہ محبت ہونی چاہیے، نہ کہ ان اپنے جتھوں سے یا اپنے لیڈروں سے ہو۔ یہ جو قبیلے کی محبت ہوتی ہے، قوم کی محبت ہوتی ہے، وطن کی محبت ہوتی ہے، یہ اگر اللہ سے بڑھ جائے تو یہی تو اللہ کا ضد ہو گیا نا۔ ان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ والد سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ طبعی اس لیے کہ وہ بھی ایک محسن ہے۔ ماں سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ کہ وہ بندے کو اس کی ہمدردی، اس کا ایثار جو ہے اس کی لاشعور میں وہ ساری اس کی مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ تو انسان محبت اسی سے کرتا ہے کہ جس کا وہ شکر گزار ہوتا ہے، جس کے احسانات ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن یہ کہ سب سے بڑا محسن کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، ماں باپ بھی اس نے دیے ہیں، یہ قوم اور قبیلہ بھی اس نے دیا ہے، یہ وطن بھی اس نے دیا ہے، تو سب سے بڑا حق اس کا ہے، اس کے مقابل نہ بناؤ ان کو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہے اس بات کا۔ اچھا، یہ اب ایک اور مسئلہ آ گیا کہ آدمی یہ بات علمی طور پر تو سمجھتا ہے کہ حق اللہ کا ہے، لیکن عملاً کیا کرتا ہے؟ عملاً یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا جو ہے وہ اوروں کی محنت اس میں لگا رہتا ہے۔